ایک انڈین نرس نے عربی بوڑھے کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کے اسے خوب پیسے کمائے۔ یہ جو نرس تھی بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت تھی۔ ایک بوڑھا عربی تھا، جب بھی بیمار ہوتا ہسپتال میں آتا تو وہ نرس اس کا ایکسٹرا دھیان رکھتی۔ وہ عربی بوڑھا اس سے بہت خوش ہوتا تو اس کی خدمت کے بدلے اس کو تحفے، تحائف، گفٹ، پیسے دے کے جاتا۔ عربی کی بیوی فوت ہو چکی تھی، بچے اس کے یورپ میں سیٹ تھے، بے غرض آدمی تھا، پیسہ بہت تھا اس کے پاس۔ جب وہ بوڑھا شخص زیادہ بیمار ہو گیا تو ہسپتال میں انہوں نے بوڑھے شخص نے کہا کہ جو فلان نرس ہے اس کو میری خدمت کے لیے بھیج دیے، دن رات وہیں پہ رہے گی، اس کے ایکسٹرا چارجز دے گے۔ ہسپتال والوں نے اس نرس کو بھیج دیا۔ نرس کی چال کامیاب ہوتی گئی، نرس وہاں پہنچ گئی، بوڑھے شخص کا بہت دھیان رکھتی، اس کے پیمپر بدلتی، واش روم میں لے کے جائے، لے کے آ، سارے خدمت کرتی۔ اور وہ نرس نا اس چکر میں لگی رہی کہ اس سے پیسے بٹولوں۔ نرس کو نا کیسے بھی اس کے اے ٹی ایم کارڈ کے پاسورڈ معلوم پڑ گئے، بینک اکاؤنٹ کے پاسورڈ معلوم پڑ گئے۔ اب اس نے وہاں سے پیسے چوری کرنا شروع کر دیا، پیسے نکالتی اور انڈیا ٹرانسفر کر دیتی۔ اب ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ اگر پیسے ٹرانسفر کریں گے تو ڈر تھا کہ پکڑی جائے گی۔ سمجھدار بھی تھی نرس، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دماغ بھی کام کرتا تھا اس کا۔ اب اس نرس نے کیا کیا، جو اس کے والدین ہیں، وہ نرس مسلمان تھی، اپنے والدین کو بلا لیا عمرے پہ ان حرام کے پیسوں سے۔ یہاں پہ آ کے اس کے والدین اپنی بیٹی کے اس گھناؤنے منصوبے میں شامل ہو گئے، اور وہ لوگ بھی اپنی بیٹی سے پیسے نکلوا لے کے جاتے۔ انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا۔ 6-8 ماہ میں وہ 8-10 بار آئے اور چلے گئے، جاتے وقت کچھ سونے کا سیٹ، کچھ پیسے، کچھ نقدی، کچھ اور لوازمات لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ نرس سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہی ہوں۔ ادھر جو ایجنسی والے ہوتے ہیں ان کو شک ہوا کہ یہ جو بوڑھے شخص ہیں کبھی اپنے بچے کو لے کے آ رہے ہیں، بار بار عمرے پہ آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ادھر جو نرس تھی نا اس کی ہوس ختم نہیں ہو رہی تھی، پیسے کی ہوس۔ پیسے کی ہوس نا عورت کو ننگا کر دیتی ہے۔ اب اس نے ایک پلان بنایا، یہ بوڑھا شخص تو مر جائے گا، کیوں نہ مرنے سے پہلے فرضی نکاح کر لوں۔ عربی لوگ ویسے بھی عورتوں کے بڑے شدائی ہوتے ہیں، یہ نرس جوان تھی، خوبصورت تھی۔ اب اس نے اپنے منصوبے میں کامیابی کے لیے اپنے والدین کو بھی ساتھ ملایا، اور اس کے لڑکی نے بوڑھے کے شخص بستر پہ لیٹ کے کچھ نازیبا پکچر، فوٹو کلک کی، اور اپنے ماں باپ کو ملا کے کچھ فرضی نکاح نامہ ایک سادہ پیپر پہ اس نے اپنا لکھوا لیا، اور اس نے بوڑھے سے یہ کہلوا لیا کیسے بھی نشے میں کیسے بھی کر کے کہ جو ہی میں ٹھیک ہوتا ہوں میں تم سے بظاہر نکاح کر لوں گا۔ نرس کا منصوبہ بڑا کامیاب تھا۔ نرس سوچ رہی تھی میں بہت شاطر ہوں، بہت سمجھدار ہوں، مجھے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ کی ذات جو ہوتی ہے نا، لوگوں کے پردے فاش کرتی رہتی ہے۔ اب نرس نے جب سارا کچھ پیسے بھی کافی لے لیے وہاں سے، انڈیا کے 2-2.5 کروڑ روپے اس نے بوڑھے سے نکال کے انڈیا ٹرانسفر کر دیے، کچھ سونے کے سیٹ، بہت قیمتی چیزیں۔ اب بوڑھے کے مرنے کا انتظار کرتی رہی۔ اب بوڑھے کو موت آ نہیں رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی جو آکسیجن ہے سلنڈر اس کو آگے پیچھے کروں تاکہ وہ نیچرل موت لگے۔ اس نے یہی کیا۔ اس نے سلنڈر کے جو تھا نا آکسیجن سلنڈر، اس کو بند کر دینا، کھولنا، بند کر دینا، کبھی زیادہ کر دینا، کبھی تیز کر دینا۔ آخر بوڑھا جو ہے فوت ہو گیا۔ بوڑھا فوت ہو گیا، اس کے بچے یورپ میں تھے، وہ آئے اور آ کے اپنے باپ کی تدفین کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جو نرس ہے اس کے ماں باپ بھی وہاں پہ ہیں، اور نرس بھی بہت رو رہی ہے، ایسے رو رہی ہے جیسے کوئی اس کا اپنا مر گیا ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نرس ساتھ رہی ہے، اس کو ہمدردی ہوگی ہمارے باپ سے، وہ دلاسا دیتے ہیں اس کو۔ 1-2 دن بعد نرس ان کے سامنے وہ پیپر لے کے آتی ہے اور ان کو بتاتی ہے
کہ آپ کے شخص نے، آپ کے جو باپ ہے، اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ ہکا بکا حیران پریشان کہ ہمارا باپ بستر مرگ پہ تھا، اسے کیا ضرورت تھی شادی کرنے کی۔ نرس نے ان سے کہتی ہے کہ آپ کے باپ نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ٹھیک ہونے کے بعد تم سے سب کے سامنے نکاح کروں گا، ولیمہ کروں گا، دعوت کروں، سب کو بتاؤں گا یہ انڈین نرس میری بیوی ہے۔ آپ کا باپ کہتا تھا کہ مجھ کو بہت برا لگتا ہے، ایک نامحرم عورت میری سطر دیکھتی ہے، میرے پیمپر بدلتی ہے، واش روم لے کے جاتی ہے، غسل دیتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کے باپ نے میرے ساتھ فرضی نکاح کیا تھا، چوری نکاح تھا وہ۔ اب وہ بچے، ان کے ذہن میں کام کرنا ہی چھوڑ گیا کہ ہمارے باپ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس نرس کی بات کو سچ ثابت کر لیا، مان گئے۔ انہوں نے ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسہ دولت بہت سی، پھر بھی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو ایک معقول رقم دیتے ہیں۔ آپ بھری جوانی میں شادی بھی ہوئی اور بیوہ بھی ہو گئی۔ انہوں نے غور بھی نہ کیا کہ نرس جھوٹ بول رہی ہے۔ ادھر جو ایجنسیاں تھیں وہ اپنا پراپر کام کر رہی تھیں۔ ایجنسیاں جب تھی تو ان کی جو لڑکی ہے، اس کے ماں باپ وہاں سے ایئرپورٹ جاتے ہیں، ان کے پاس اس وقت ایکسٹرا چیز تھی، ایکسٹرا پیسے تھے، ایکسٹرا سونا وغیرہ تھا۔ جب وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے تفتیش کی، تحقیق کی اور بات کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ لڑکی کو یہ تھا کہ میرے ماں باپ فلائی کر گئے، انڈیا پہنچ گئے۔ یہ لوگ، انہوں نے تحقیق کی، پوچھ تاچھ کی، وہ کو عادی مجرم تو تھے نہیں۔ انہوں نے جناب بکنا شروع کر دیا کہ ایسے ایسے ہماری بیٹی نرس تھی، بوڑھے کے چکر میں آ کے، لالچ میں آ کے ہم لوگ جو تھے نا اپنی بیٹی کی باتوں میں آ گئے۔ اب بیٹی نے ایسے ایسے اس کے ATM کارڈ کے پاسورڈ معلوم پڑ گئے، بینک کے اکاؤنٹ کے پاسورڈ معلوم پڑ گئے، وہ پیسے نکالتی اور بھیجتی رہتی۔ ہم اس لیے عمرے پہ آتے رہتے، جاتے رہتے، ہر بچوں کو بھی لے کے آتے تاکہ زیادہ لوگ ہوں گے تو پیسے بڑھ کے جائیں گے۔ اب انہوں نے جناب انفارم کیا پیچھے ان کے لڑکے کے باپ بھی گئے، ان کو لڑکے جو بچہ تھا، جو بوڑھے کے بچے تھے، ان کے پاس گئے، ان کو بتایا۔ اب انہوں نے پھر نرس کو اریسٹ کیا۔ جب نرس کو اریسٹ کیا تو اس نے جو انکشاف کیا، اسے جو عربی کے بچے تھے نا، ان کو نرس پہ اتنا غصہ آیا، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دیتے نرس کو۔ جب ان کو پتہ لگا، نرس نے بتایا کہ بوڑھے شخص کی موت کی ذمہ دار میں ہوں، بوڑھا شخص مر ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے اس کی آکسیجن تیز کر دی، اس سے جو ہے پھر میں نے بند کر دی، کبھی تیز کر دی، کبھی بند کر دی۔ بوڑھا شخص برداشت نہ کر سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ عربی جو کے بچے تھے نا، ان کو اتنا غصہ آیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ اپنا کیس نہیں کرتے۔ لیکن حکومت نے اپنی طرف سے کہ امن امان میں دخل اندازی کرنے کے لیے اس نے ایک شخص کی جان لی ہے، اس پہ کیس بنا۔ جو پیسے پہنچ گئے تھے وہ بھی منگائے، لڑکی کو بھی جیل ہو گئی، لڑکی کے ماں باپ کو بھی جیل ہو گئی، اور جو بہن بھائی تھے، اور پورے معاشرے میں بدنام ہو گئے۔ اس سے بدنام خالی وہ نرس نہیں ہوئی، اس سے بدنام ہوا وہ کنٹری بھی، کہ وہاں کے لوگ کس طرح کے فراڈ کرتے ہیں، اپنے ضرورتیں پورے کرنے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہوس والی دنیا سے بچا کے رکھے۔ پیسے کی ہوس بہت بری ہوتی ہے، مرد کو بے شرم اور عورت کو ننگا کر دیتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، اور اس وقت میں سعودی عرب کے سب سے اونچا مقام جو ابہا ہے، اس کی پہاڑی علاقے میں ہوں۔ بہت پیارا علاقہ ہے، ٹھنڈا موسم ہے، دھوپ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں لے کے آئے، عمرہ کرائے، حج کرائے، اور ایسے مقامات کی زیارت کرائے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔